تو ہر انسان اس بات سے واقف ہے کہ اس کی زندگی محدود ہے، مختصر سے زندگی ہے۔ آج کل تو لوگ 100 سال بھی زندگی پار نہیں کرتے ہیں، بہت میکسیمم جو ہے 80 کر لیے تو کر لیے، 50-60 میں ہی چلے جا رہے، اور اگر کوئی حادثہ آ گیا تو آدمی تو کبھی بھی نکل جا رہا ہے۔ تو یہ بات سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ جو ہماری زندگی ہے یہ بہت مختصر ہے۔ اب اگر اس کائنات کے تناسب میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو ہماری زندگی دیکھ لو یہ کیا ہے، ہم جس دنیا میں رہتے اس دنیا کے دیکھ لو، یہ زمین ہے، ایسی جو ہے لاکھوں زمینیں سورج میں سما جائے گی۔ سورج جو ہے اتنا بڑا ہے، اور ہماری جو ہے گیلیکسی کے اندر ایسے سورج بھی موجود ہے کہ ہمارا جو سورج ہے ایسے اربوں سورج جو ہے ایک سورج کے اندر سما جائیں گے، ایسے بھی سورج موجود ہے۔ تو اتنی بڑی وسیع اور عریض کائنات کے اندر اپنے وجود کو کیا سمجھے، تو بہت مختصر سا ہمارا وجود ہے، بہت مختصر سے ہمارے وجود کی بات ہے۔ پھر اس کے اندر ہماری جو ہے زندگی محدود، لیکن محدود ہونے کے باوجود بھی ہماری زندگی جو ہے بہت قیمتی ہے۔ ہر کسی کے لیے اپنی زندگی قیمتی ہے۔ کیا آپ میں سے کسی کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کی اس کو کوئی ویلیو نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر کسی کو جو ہے اپنی زندگی کی جو ہے ویلیو ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنی زندگی کی ویلیو ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں ایسا ہے نہیں کہ اس کو اپنی زندگی سے زیادہ، جب یہ پتا چل گیا کہ اپنی زندگی جو ہے مختصر سی زندگی ہے، اور اس مختصر سی زندگی میں اب آپ نے پیر پکڑا، رہنما پکڑا، تو آپ کو یہ بات آپ کے علم میں آ گئی کہ اب یہ مختصر سی زندگی ہے، لیکن اس مختصر سی زندگی میں ہمیں اپنے رب سے آشنا ہونا ہے، اپنے پروردگار عالم سے آشنا ہونا ہے، اپنے پالنہار سے جو ہے آشنا ہونا ہے۔ من عرفا نفسہ فقط عرفا ربہ کی راستے کو جو طے کرنا ہے۔ اب وہ رب کون ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے؟ یعنی آپ محدود ہو، آپ کی زندگی محدود، اور زندگی کے اندر آپ کے حالات سب کچھ محدود، اور آپ کو پانا کس کو ہے؟ اس لامحدود کو پانا ہے۔ پانا کس کو ہے؟ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پانا اس کو ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ پانا اس کو ہے جو بے کیف، بے مثل و بے مثال ہے۔ اب آپ کو جب اس کو پانا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس زندگی مختصر ہے، تو پھر آپ کے سامنے یہ جو موڑ ہے، یہ جو چیلنج ہے، جو چیلنج ہے کہ آپ کو اپنے رب کو پانا ہے، تو آپ کیا سمجھ رہی ہے چھوٹا موٹا چیلنج ہے، آپ ایسے ہی پا جائیں گے اور اس کو آپ کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتے۔ لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اہمیت دے کہ ہم کو اس لامحدود کو پانا گئے، اور ہم اس لامحدود کو پائے بغیر ہی ہمارا کتنا وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو ہماری زندگی محدود ہے، ہماری زندگی مختصر ہے، اور اس مختصر زندگی میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ فالتو کاموں کے اندر ہمارے وقت کو جو ہے ضائع کر رہے ہیں۔ حضرت انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کی زندگی ہے، کیونکہ اس کی زندگی گئی تو اس کا سب ختم، کچھ بھی نہیں اب اس کے پاس۔ اب اس زندگی کے اندر جو سب سے قیمتی چیز اس کو پانا چاہیے وہ کیا ہے؟ تو اس کو اپنے رب کی معرفت پانا چاہیے۔ اس کو اپنے رب کی معرفت سے زیادہ قیمتی اس کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے لیے۔ حضرت انسان کے لیے تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس کے رب کی معرفت حاصل کرے، اور اس چیز کو جو ہے ہوے میں لے کر کے نہ چلے، بلکہ اس کے اوپر بہت جو ہے دھیان دے کر کے آپ کو کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا دھیان آپ کو کیا دینا چاہیے؟ سب سے پہلا آپ کو دھیان یہ دینا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں آپ انڈیکس تیار کیجئے، فہرست تیار کیجئے، زندگی کا جو ہے ایک انڈیکس تیار کیجئے کہ بھئی آپ اپنی زندگی میں کیسا کام کرتے ہیں، کون سے کام آپ کے لیے ضروری ہے اور کون سے کام آپ کے لیے جو ہے غیر ضروری ہے۔ بہت سارے کام آپ کے لائف میں جو ہے نیسیسری ہوتے ہیں، اور بہت سارے کام ان نیسیسری ہوتے ہیں۔ اب آپ اپنی پورے لسٹ کو ایسا اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آپ کے نیسیسری لسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، اور یا نیسیسری لسٹ میں ہے نہیں، اور ان نیسیسری لسٹ میں دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی نہیں ہے۔ آپ نے ساری چیزیں اپنی زندگی کے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بیوی کو پالنا ہے، بچے کو پالنا ہے، دوست کو پالنا ہے، یہ اس سے ملنا ہے، وہ کرنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر گھومنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، سب ہے آپ کے لسٹ میں۔
لیکن آپ کے لسٹ میں نہ کہیں بھی یہ نہیں رہتا کہ ہم کو مولا کو پانا ہے. آپ کے لسٹ میں بہت بعد میں وہ کہیں ایک ہاتھ کہیں لاسٹ میں لکھا ہوگا تو شاید, کیونکہ جوانی میں تو کسی کا لکھا نہیں رہتا, بڑھاپے میں جب کوئی کام نہیں رہ جاتا تو آدمی کو یاد آتا ہے کہ یار تھوڑا اللہ اللہ کر لے, باقی تو یاد آتی نہیں ہے. تو جب اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غیر اہم جان کر کے زندگی گزاریں گے, اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ آپ کی زندگی بحال ہو جائے, آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے, تو یہ زندگی کامیاب کیسی ہوگی؟ تو یہ تو کامیاب پھر نہیں ہو سکتی ہے نا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے اپنی زندگی میں فہرست بنائیے, اس کے بعد دیکھیے کہ کتنی غیر ضروری چیزوں کے اندر آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. آپ کی زندگی کا جو اہم وقت ہے, آپ کی زندگی کے جو اہم قیمتی وقت ہے, آپ کا زندگی کا ایک سیکنڈ بھی پوری کائنات بھی دے کر آپ ریورس نہیں لا سکتے ہیں. آپ کا ایک سیکنڈ گزر گیا, آپ کے پاس اربوں خربوں, آپ دنیا کے سب سے بڑے دولت مند بل گیٹس کیوں نہ ہو, آپ پوری دولت دے کے بھی آپ کی زندگی کا ایک سیکنڈ ریورس نہیں لا سکتے ہیں. تو اتنی قیمتی جو زندگی ہے, اتنا قیمتی جو آپ کا وقت ہے, آپ اس وقت کو جو ہے کس طریقے سے برباد کر رہے ہیں وہ آپ کو دھیان دینا چاہیے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو جو ہے برباد نہیں کریں, بلکہ اس کو جو اہم چیز ہے, اس اہم چیز کے لیے ہم کو اپنے وقت کو ڈالنا چاہیے. اب اہم چیز کیا ہے؟ تو اب ہر کسی کا اپنا اپنا اہم ہے, ہر کسی کا جو ہے نیسیسری چیز کی اپنی اپنی لسٹ ہے. بہت سارے ایسی ہے جو کسی کے نزدیک فالتو چیز ہے, تو کسی کے نزدیک وہی چیز نیسیسری ہے, کام کی چیز نظر آ رہی ہے, اور کسی کے پاس کوئی کام کی چیز نظر آ رہی ہے, دوسرے کے پاس وہ فالتو نظر آ رہی ہے. تو کسی کی کیسی بھی لسٹ ہے زندگی کے اندر, میں خالی آپ کو ایک پیمانہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پیمانہ لے لو اور اس بات کو سمجھ لو کہ آپ کوئی بھی چیز دنیا میں حاصل کرو, کوئی بھی کام کر لو, جو بھی آپ محنت کرنا ہے, مشقت کرنا ہے, سب کر لو, اور اس محنت و مشقت کے بعد آپ نے جو بھی ریزلٹ حاصل کیا ہے, جو بھی چیز حاصل کی ہے, اگر وہ چیز آپ کے مرنے کے وقت, آپ کے موت کے وقت جیسے ہی موت آئے اور وہ چیز اس دنیا میں دھری رہ جائے, آپ کی کوئی کام کی نہ رہ جائے, تو وہ کام وہ چیز وہ فالتو ہے, کچھ کام کا نہیں ہے, فضول کام ہے وہ. اور اگر آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ جو موت کے پار بھی جا رہا ہے, کچھ ایسی چیزیں آپ نے اس کائنات سے, اس دنیا سے آپ نے یہاں اس دارے گیتی سے, دارے فانی سے آپ نے یہاں حاصل کی ہے, کہ وہ دولت جو آپ موت کے پار لے کے جا سکے, تو جو موت کے پار آپ لے کے جا سکتے وہی چیز کام کی ہے, وہی چیز اہم ہے. جو موت کے پار نہ جا سکے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں, اور جو موت کے پار جائے وہی ویلیویبل چیز ہے. میری بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ لوگ؟ آپ نے گاڑی خرید لی, مر گئے, گاڑی ادھر ہی رہ جائے گی. آپ نے بنگلہ خرید لیا, مر گئے, بنگلہ ادھر ہی رہ جائے گا. آپ نے بینک بیلنس بنایا, مر گئے, یہ ادھر ہی رہ جائے گا. آپ کے بیوی بچے رشتہ دار سب ادھر ہی رہ جائے گے. تو آپ اپنا ٹائم ڈال کدھر رہے ہو؟ اور اس کے بعد پھر جب آپ موت کے پار جاؤ گے تو وہاں کے لیے کون سی روشنی لی آپ نے, وہاں کے لیے کون سا اجالا کیے, وہاں کے لیے کون سا چراغ لیے, اس پار کے لیے آپ نے کیا کیا؟ تو اس پار کے لیے آپ کو جو ہے, تو آپ جو اس پار آپ کو لے کے جا کر کے جو کام میں آنے والی چیز ہے وہی اصل ہے اور وہی اہم ہے. تو آپ کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں تو پیمانہ بنانا پڑے گا کہ جو ہماری زندگی کے اندر ہم جو جی رہے ہیں, تو ہم اس زندگی کے اندر اہم کام کر رہے ہیں یا اپنی زندگی کو یوں ہی فضول گوا رہے ہیں. اگر فضول ہی گوانا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, کروڑوں لوگ فضول گوا رہے ہیں, اس میں 4 اور بڑھ جائیں گے, کچھ تو ایسا ہونے والا ہے نہیں. لیکن واقعی میں اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یار ٹھیک ہے, موت وہ حقیقت ہے جس کا کسی نے انکار نہیں کیا, نہ جو ہے مسلمان انکار کرتے ہیں, نہ ہندو انکار کرتے ہیں, نہ سنی انکار کرتے ہیں, نہ وہابی انکار کرتے ہیں, نہ دھارمک انکار کرتے ہیں, نہ ایتھسٹ انکار کرتے ہیں, نہ ہی جو خدا کو ماننے والا ہے وہ موت کا انکار کرتا ہے, جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا ہے وہ بھی انکار نہیں کرتا ہے. تو موت کو سب مانتے ہیں کہ موت آنی ہی ہے ایک دن. تو پھر موت جب آنی ہی ہے تو موت کے پار کیا چیز جا سکتی ہے, کیا اس کے لیے ہم کو کچھ غور و فکر کرنا چاہیے کہ نہیں نہ کرنا چاہیے؟ اب بڑا آسان ہے کہ لوگ جو گئے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ارے یار وہ ایتھسٹ کیا بولے گا, مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو ہے اس نے بھی مر کے نہیں دیکھا ہے. کاش کہ وہ صوفیوں کے پاس آتا جن کے پاس یہ تعلیم ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تعلیم ہے. صوفیاء کرام کے پاس موتو قبل ان تموتو کی تعلیم ہے, مرنے سے پہلے مر جانے کی تعلیم ہے.
تو جو موت ہے، اب ایسا نہیں آپ اٹھا کے دیکھیے کہ دنیا میں جو مذہب آپ دیکھو تو وہ موت کے بعد کی بات کر رہا ہے. چاہے آپ کرسچن کو اٹھا کے دیکھیں، وہ بھی موت کے بعد کی بات کر رہا ہے کہ جنت، وہ بولتے ہیون ہے، ہیل ہے، وہ بھی. اور آگے چلے گئے آپ دیکھیے کہ ہندوازم بھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی سورگ ہے، نرک ہے. تو پھر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں پنرجنم ہے. تو ویسے اسلام نے بھی جنت دوزخ کی بات کیا ہے اور مرنے کے بعد کی بات کیا ہے. یعنی ایک اتنی بات تو فیکٹ ہے کہ موت کے بعد کی بھی بات ہو رہی ہے، موت کے بعد کی بھی. تو اب بس اتنا ہے کہ موت کے بعد آپ کیا لے کے جانا چاہتے ہو. اب موت کے بعد علماء کرام کہتے ہیں کہ نیکیاں لے کے جاؤ، ثواب کما کے جاؤ، اچھے کام کر کے جاؤ. اور صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ بھائی موت کے پار اگر لے کے ہی جانا ہے تو تم اپنے مولا کی معرفت لے کے جاؤ، اپنے رب کا پہچان لے کے جاؤ، اپنے رب کی جو ہے ولایت لے کے جاؤ. صوفیاء کرام کیا فرماتے ہیں کہ موت کے پار جانا ہی ہے تو اپنے رب کی ولایت، اپنے رب کی معرفت لے کے جاؤ. کیونکہ رب کی معرفت اور یہ جو اندر سے علم لدنی جو ہے، یہ علم لدنی جو ہے مرنے کے بعد بھی جو ہے ختم نہیں ہوتا. ہر چیز، جیسا اگر کسی آدمی کے سر پہ ایک زور سے پھٹکا مار دی ہے، اگر کسی نے ایک راڈ سے مار دیا، اس کی یادداشت چلے جائے گی، وہ بھول جائے گا، بولے گا میں کون ہوں. ہوگا کہ نہیں ایسا؟ اگر کسی نے سر پہ مار دیا تو وہ کیا، وہ بولے گا میں کون ہوں، یادداشت چلی گئی تو بولے گا میں کون ہوں، کدھر ہوں. لیکن آپ دیکھو وہ یہ بھول گیا کہ میں کون ہوں، لیکن وہ یہ نہیں بھولا کہ میں کون ہوں یہ بولا جاتا ہے. وہ یہ بھول گیا میں کون ہوں لیکن دیکھنا نہیں بھولا. وہ یہ بھول گیا کہ میں کون ہوں لیکن سننا نہیں بھولا. کیونکہ یہ دو اللہ کی طرف سے جو کہ یہ بھی علم لدنی کا ایک خاصہ ہے. تو دیکھنا نہیں بھولے گا، بولنا نہیں بھولے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بھول کیا جائے گا؟ وہ جو رٹا مار کے یاد کیا ہے، جو زبردستی کا علم آیا ہے، وہ 2 کوڑی کا علم چلے جائے گا. ایسا ہی علم لدنی جو اللہ کی طرف کا خاص علم رہتا ہے، وہ نہ اب جائے گا نہ مرنے کے بعد جائے گا. نہ اب ختم ہوگا نہ وہ مرنے کے بعد ختم ہوگا. تو بس یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اس علم کو حاصل کرے، اس شے کو حاصل کرے، اس معرفت کو حاصل کرے جو موت سے پہلے بھی آپ کو کام آئے اور موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد بھی وہ آپ کو کام آئے. اور ایسی چیز کون عنایت فرماتا ہے؟ تو وہ مرشد کامل عنایت فرماتا ہے. تو ایک اصل جو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان شارٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معرفت الہی ایک ایسی دولت ہے جو موت کے پار جائے گی، اور موت کے پار جانے کے بعد جنت دوزخ کی چکر میں نہیں بسائے گی، سیدھا مولا کے جلوے میں لے کے جائے گی. یہ یہاں وہاں یہ جو ہے طالب عقبہ نہیں بلکہ طالب مولا بنائے گی. علم معرفت یہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو دنیا میں پھنسے رہنا ہے، عقبہ میں پھنسے رہنا ہے، تو وہ آزاد ہے. تو آپ کی زندگی مختصر، اور مختصر زندگی کے اندر بھی جوانی کا وقت اور مختصر، جس میں آپ انرجی لگا کر کے صحیح سے ریاضت مجاہدہ کر کے حق کو پا سکتے ہو، وہ اور مختصر. اور اس مختصر وقت میں آپ غیر ضروری کاموں میں اگر مصروف رہ کے اپنا وقت گوا دیے تو پھر آپ اپنے ہاتھ سے، وہ کہتے ہیں نا، سرکار پیر عادل بیجا پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر عادل آپ کی باتوں کو جو مانا نگی، ہو کے رسوا اس جہاں سے بے حیا جاتا رہا. تو پھر ہوگا کچھ نہیں. آپ مانیں گے نہیں بات کو، بعد میں وہ جو ہے رسوا ہو کر کے بے حیا کی طرح چلے جائے گا. اور بعد میں وہ کہتے نا پریشان رہے گا موت کے وقت کہ میں یہ کر لیا ہوتا تو اچھا تھا، یہ کر لیا ہوتا تو اچھا تھا، یہ کر لیا تو اچھا ہوتا تھا، وہ کر لیا ہوتا تھا. پھر وہ دوسرا گھبراہٹ کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، اب میں موت ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا، بس اس میں جائے گا. اگر واقعی میں اپنے رب کی جان پہچان حاصل کر لیا، اپنے مولا کی جان پہچان حاصل کر لیا، وہ چیز حاصل کر لیا جو سب سے اہم ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے نا کہ اس نے انسانوں کو جو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت بغیر معرفت کے ہو ہی نہیں سکتی. حضرت عبداللہ ابن عباس تو فرماتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد معرفت ہے. کیونکہ ارے کس کی عبادت کر رہا ہے اس کو تو پہچاننا پڑے گا، ورنہ تو آپ اپنے خیال کو کسی کو بھی جو ہے سجدہ کر لو گے، نہیں چلے گا نا. تو مولا ہم کو جو ہے یہ عظیم دولت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب جانا ہی ہے یہاں سے تو یوں ٹھوکریں کھا کر کے کیوں جائے، سنبھل کر کے جایا جائے. اندھا بن کے کیوں جایا جائے، آنکھ والا بن کے جایا جائے. خود قرآن کہہ رہا ہے نا، جو یہاں اندھا رہے گا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا. تو یہاں کسی آنکھ والے سے آنکھ لے کر کے آنکھ والا بن کر کے دیدار پاؤ، اندھا ہی رہ کر کے، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، اندھے بہرے گونگے
یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، اس کا مصداق بن کے کیوں جانا، بلکہ جو گئے آنکھ والا بن کے جانا، اس کا دیدار کر کے جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ان سے جب اپنا پردہ اٹھائیں گے تو وہ حقیقت دیکھ لیں گے، تو وہ حقیقت دیکھنے والا بن کے جانا۔ یہ حقیقت دیکھنے والا بنائے گا کون؟ یہ پیر کامل بنائے گا۔ تو آپ اپنے مختصر زندگی کا صحیح یوز کر کے، اور اس مختصر زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ اپنے رب کو پا کر کے اس دنیا سے جاؤ۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں اپنے رب کی جو ہے معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔